بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہمارے حالات ہمارے خیالات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ صابر۔ اسلام آباد میں حکومتی اتحاد کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری، اس حوالے سے بات کرتے ہیں ناصر نقوی صاحب سے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی ناصر صاحب، کیا خیالات ہیں آپ کے؟ دیکھیں، ہمارے خیالات جو بھی ہوں، حالات جو ہیں وہ سیاسی اور معاشی طور پہ اچھے نہیں، اور جب اچھے نہ ہوں سیاسی اور معاشی حالات تو پھر ظاہر ہے کچھ افراتفری سے ہوتی ہے۔ اصل میں گزشتہ 3 ماہ سے جب سے عمران خان صاحب حکومت سے اترے ہیں تو ان کا انداز جو ہے، ان کا بیانیہ جو ہے وہ للکارنے والا ہے، چیلنجنگ ہے۔ اب آج جو صورتحال بنی ہے 3 ماہ بعد، وہ یہ بنی ہے کہ اب حکومتی اتحاد نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ پریس کانفرنس جو کی جا رہی ہے وہ اپنے حالات کے مطابق جو انہوں نے صف بندی کی ہے اس کی وہ آگاہی دے رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم نے برے حالات میں حکومت سنبھالی اور ابھی ہم کمر بھی سیدھی نہیں کر پائے کہ ہم پہ پھر تنقید ہوئی اور پھر ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا گیا، پھر عدالتوں میں گھسیٹ کے ہمیں الیکشن میں ڈال دیا گیا۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم سے تو یہ طے ہوا تھا کہ ہم آئیں تو معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر کریں تاکہ ملک میں عام لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں۔ لہٰذا یہ لوگ اپنی جو ہے اکٹھا ہو کے اب ہوا کیا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے خاص طور پہ ان کے جو قائد ہیں نواز شریف، وہ ماضی میں بھی یہ کام کر چکے ہیں اور اب بھی انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک تو عمران خان صاحب خود بول رہے ہیں، دوسرا ان کے کارکن جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اجتماع ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ان کا جواب دینے کے لیے مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے جو کارکن ہیں وہ بھی اکٹھے ہوں سپریم کورٹ باہر، تو آ گیا نا، ایک دوسرے کے سامنے آ گئے نا، صف بندی ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، خیالات جتنے بھی آپ کے اچھے ہوں۔ 1 بجے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے، تو کیا اس پریس کانفرنس سے فیصلے پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا یہ کوئی اثرات ڈالنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بات تو سیدھی سی ہے کہ مختلف انداز سے جو ہے نا، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، وہ دباؤ تو ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، دباؤ کو اگر سادے الفاظ میں کہیں تو وہ یہ کہیں جی ہر شخص جو ہے وہ اپنا جو ہے نقطہ نظر وہ بیان کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کیوں کہ آئین پاکستان جو ہے وہ تحریر اور تقریر کی آزادی دیتی ہے۔ وہ اپنا وضاحت کر رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن ایک بھی جو ہیئرنگ ہوگی، ہمیں اپنی عدالتوں پہ بڑا یقین ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیشہ 3 ججوں پر بنائی جاتی کمیٹی، اور وہ جج جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی شک ہے انہیں کہ وہ جانبدارانہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی ایسے لوگوں کو لایا جائے، زیادہ لوگوں کو لایا جائے، کوئی فل بینچ بنایا جائے تاکہ ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے، نتارا ہو جائے کہ بھائی ہو کی رہا ہے، کہیں کسی کی جانبداری تو نہیں کی جا رہی۔ اب حکومت کا مطالبہ یہ ہے کہ فل بینچ بنایا جائے، اور جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 3 رکنی بینچ ہے جو فیصلہ کرے گا کہ کیا پرویز الہی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ خاف کے، تو کیا ان کے جو 10 ووٹ مسترد کیے گئے ہیں وہ اس کا آئین حق دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا۔ اچھا، عدالت جو ہے وہ جو خاف لیگ کے سربراہ ہیں چودھری شجاعت، انہیں بھی اسلام آباد طلب کر لیا ہے، اب وہ بھی پہنچ گئے ہیں، تو وہ خط بھی منگایا گیا اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی سارے ریکارڈ کے ساتھ بلایا گیا ہے، دوست محمد مزاری کو، کہ جناب آپ یہ بتائیں کس بنیاد پر آپ نے یہ 10 ووٹ جو ہیں، کیونکہ چیلنج تو پرویز الہی نے کیا نا، تو اس چیلنج کا جواب تو دینا انہی نے، تو انہوں نے کہا جی آئیں آپ جواب دیں کہ بھائی کیوں اس کو کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں تو 25 ووٹ جو ہیں مسترد ہوئے، منحرف ہوئے، پھر ان کا الیکشن بھی ہو گیا، اب 10 ہوئے ہیں مسترد، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ تو اب فیصلہ تو پھر عدالت، جب آئین میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پارلیمنٹ سے نکل کے بات چلی جاتی ہے عدالت میں، اور عدالت نے اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، تو آج وضاحت ہو جائے گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب جانبدار ہو گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، الزامات لگتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، قومی اداروں کے استحکام کے لیے ایسے بیانات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن جب بار بار تواتر سے کچھ چیزیں آتی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ شک کیا جا رہا ہے کہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ خاص بینچ ہے اور یہ عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، لہٰذا کہیں نہ کہیں جو ہے لاڈلے میاں عمران خان کے لیے حمایت حاصل ہے۔ لہٰذا ان کے مد مقابل کون ہے؟ ان کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ نواز شریف تو پاکستان میں نہیں ہے، وہ مریم نواز کر رہی ہے، تو مریم نواز نے ان کے بیانیے پہ جواب دیا ہے، یہ الزام لگایا ہے، اور یہی الزام موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی کر رہی ہے کہ ہمیں شک ہے یا ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں، لہٰذا آپ فل بینچ بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا حمزہ شہباز کو اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ نہیں، آ جاتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے اخلاقی طور پہ کیا،
پھر تو حمزہ شہباز گھر جائیں گے. اخلاقی طور پہ تو انہیں اس دن دے دینا چاہیے تھا جس دن وہ پنجاب میں الیکشن ہارے تھے, اخلاقی طور پہ, کہ سال ڈیڑھ سال اگر دوسرے. لیکن چونکہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی, ان کی اپنی حکمت عملی ہوگی, ان کی پارٹی جو اتحادی ہوں گے وہ راضی نہیں ہوئے ہوں گے کہ استعفیٰ دیں. تو ناظرین, آپ کی گفتگو سنی. اب اپنی میزبان خدیجہ صابر کو دیں اجازت. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیں لاہور 24 نیوز لاہور.